السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل علم کی دنیا. مائی نیم از عادل بادشاہ ہنگو. آج آپ کے سامنے شفع اور اقالے کے متعلق جو احکام مسئلے ہیں وہ ذکر کرنے ہیں. شفع آپ لوگ اسی بھی جانتے، شفع شفیع اس شخص کو کہتے ہیں جو سفارش کرتا ہو. یہاں پر اس سے مراد بیع اور تجارت کی صورت میں وہ شخص ہوتا ہے جب اس کی قریب زمین بیچی جائے، گھر بیچا جائے، کوئی جگہ بیچی جا رہی ہو تو اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ دوسرے شخص کو بیچنے کی بجائے بائع سے، فروخت کنندہ شخص سے کہہ دے کہ میرا حق ہے، میں اسے خریدوں گا. جو پیسے آپ لینا چاہ رہے ہیں، جو قیمت آپ لینا چاہ رہے ہیں وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو اس کو کیا کہتے؟ شفیع کہتے. مثلا آپ کے گھر کے قریب جگہ، کھیت، مکان فروخت ہونے جا رہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ یار ایک شخص خریدنا چاہ رہا ہے، تو آپ جو ہے بیچنے والے شخص کو، جو آپ کا پڑوسی ہے یا آپ کے ساتھ شریک ہے، آپ اس پر اعتراض کر سکتے ہیں. اعتراض کا مطلب ہے کہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ جگہ جس شخص کو آپ بیچ رہے ہیں تو اس کو مت بیچے، اس کی جگہ مجھے دے دے، کیونکہ یہ جو شخص نہ آئے گا اس سے میرے تعلقات آئندہ کے لیے خراب ہو سکتے ہیں. یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، آئندہ لڑائی جھگڑے وغیرہ ہوں گی، بہت کچھ ہوگا بیچ میں. تو یہ اچھا پڑوسی نہیں ہے نا، کیونکہ اچھا پڑوسی پیدا کرنا اپنے لیے دیکھنا بھی ضروری ہے. جیسے کہ کہتے ہیں کہ اطلب الجار قبل الدار. جب کسی جگہ گھر خریدنا چاہو تو پہلے ادھر کی پڑوسی چیک کرو، لوگ چیک کرو کیسے لوگ ہیں، تمہارے ساتھ ان کا بنتا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ بعد میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے. پھر جگہ بیچنا، پھر دوسری جگہ خریدنا، شفٹ ہو جانا، یا اپنی جگہ چھوڑنا، کرایوں پر رہنا، یہ تو پھر بات نہیں بنی نا کہ جگہ اپنی ہے اور رہ کرائے پر دوسری جگہوں میں. تو اس لیے یہ بہت لازمی حق ہے، اللہ تعالیٰ نے اور رسول نے اس کا حق دیا ہے کہ انسان اس حق کا استعمال کرے تاکہ آئندہ کے لیے ضرر سے بچ جائے. لیکن اگر ایک اچھا شخص، ایک اچھا آدمی ہے، نیک صالح ہے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اگر فائدہ بھی نہیں ہے، نقصان نہیں ہوتا، اگر آپ اس پر شفع نہیں کرنا چاہتے، اس کو چھوڑ دیتے، خیر یہ خریدنے دو، یہ بھی اچھا آدمی میرے قریب آئے گا، تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں یہ حق. لیکن اس حق کا آپ استعمال کر سکتے. اگر آپ کو آدمی پسند نہ ہو، آپ کسی سے تحقیق تفتیش بھی کر لے کہ یار ادھر ایک جگہ خریدی جا رہی، میرے قریب ہے، گھر ہے، کچھ بھی ہو یا دکان ہے مثلا، تو آپ اس کو خرید سکتے. لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ وغیرہ نہیں ہے، آپ کے اندر وہ طاقت اور صلاحیت نہیں ہے کہ آپ اسے خرید سکے، اور وہ بھی آپ کو اتنا موقع اور اتنی مہلت نہیں دیتا اور کم قیمت بھی نہیں لینا چاہتا، تو پھر آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسا مشکل ہو جائے گا نا، اس کو ضرورت ہوگی. اسی کو شفع کہتے حضرات محترم. یہ جو ہے شریعت میں ثابت ہے، پیغمبر علیہ السلام نے اس کا فیصلہ فرمایا ہے. لیکن اگر ایک شخص کے ساتھ آپ کا آپ کی نہ جگہ قریب ہے، نہ دروازہ قریب ہے، نہ راستہ قریب ہے، تو پھر شفع کا حق نہیں ہے. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. اگر اس نے بالکل آپ سے الگ تلگ جگہ کی ہے، نہ راستہ شریک ہے، نہ سڑک شریک ہے اس کے ساتھ، نہ پانی کا کنواں وغیرہ چشمہ شریک ہے، نہ ندی شریک ہے جس سے آپ تھوڑا بہت پانی لے کے آتے کھیتوں میں، تو پھر اس پر آپ شفع نہیں کر سکتے. اگر وہ کسی کو بیچنا چاہتا ہے نا تو بیچ سکتا ہے. اور یہ شفع جو ہے نا ایسی چیزوں میں ہوگا حضرات محترم جو تقسیم ہو سکے. اگر ایک چیز ہے اس کو تقسیم کرنا نقصان دیتی ہو، مثلا تقسیم سے اس کا فائدہ ختم ہو جاتے، تو پھر اس میں بھی شفع نہیں ہوتا. مثلا ایک شخص ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے، ایسا گھر بیچنا چاہتا ہے کہ آپ اس سے آدھا نہیں کر سکتے. اگر آپ کہتے کہ نہیں آدھا دو آدھا میں نہیں لینا چاہتا، یا حمام بیچا جا رہا ہے، باتھ روم میں، یا کیا ہے چھوٹی چھوٹی جگہ ہیں، یا چکی ہے، مشین وغیرہ کی جگہ ہے، تو اس پر آپ شفع نہیں کر سکتے جہاں پر عام آدمی رہتا ہو، کیونکہ وہاں سے آپ کو پھر نقصان ہوتا ہے. اور یہ شفع جو ہے نا ہمارے حضرات محترم حنفیہ کے نزدیک
جو کہ مفتبی فتویٰ کے مطابق قول ہے وہ یہی ہے کہ شفاء آپ ان چیزوں میں کر سکتے ہیں جو آپ نقل نہیں کر سکتے، لے نہیں جا سکتے اس جگہ سے۔ اگر ایک شخص سے کپڑے بیچ رہے، جانور بیچ رہے، کچھ ٹریکٹر گاڑی بیچ رہے، اس میں آپ شفاء نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے آپ کو کوئی ضرر نہیں ہو تو لے کے جائے گا آدمی۔ شفاء اس چیز میں ہوتی ہے جیسے زمین ہے، دکان ہے، گھر ہے، جو آپ اٹھا نہیں سکتے، لے نہیں جا سکتے۔ اگر شفیع کو پتہ چل گیا جو آدمی شفا کرنا چاہتا ہے کہ جگہ بیچی جا رہی پھر بھی خاموش ہے، کچھ نہیں کہہ رہا، اور اتنی مدت اس کو مل گئی تھی کہ یہ کچھ کر پاتا تھا لیکن نہیں کر پایا، نہیں کیا، تو پھر اس کو حق حاصل نہیں ہوگا، بعد میں نہیں بول سکتا، عدالت وغیرہ جا کے یا کسی سے گلا شکوہ کر کے یا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ یا تک بات ہو گیا کہ آپ کو اقالہ بتانا چاہتے ہیں۔ اقالے کا مقصد ہے کہ کینسل ٹریڈنگ ٹرانزیکشنز، آپ جو کچھ بیچ رہے ہیں یا کسی نے آپ کو کچھ دیا ہے، آپ پشیمان ہو گئے، وہ چیز خریدی لیکن پشیمان ہو گئے، آپ نے بیچی تھی، وہ شخص پشیمان ہو گیا، یار میں نہیں خریدنا چاہ رہا، تو اسی صورت میں آپ اس کے ساتھ فسخ کر سکتے، یہ معاملہ کینسل کر سکتے، چلو اپنا پیسہ واپس کر دو، چیز لے جاؤ، یا چیز لے لو، اپنا پیسہ مجھے واپس کر دو، اس میں ثواب کا کام ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اقال مسلما بیعتہ اقال اللہ عثرتہ، جو مسلمان کسی شخص کے ساتھ ٹریڈنگ سیلنگ بائنگ والا جو ٹرانزیکشن ہو، معاملہ ہو، ختم کر دے، کینسل کر دے، وہ کینسل کے لیے مانگ رہا تھا، طلب کر رہا تھا آپ سے، آپ نے کہا چلو مشکل نہیں، اور وہ چیز اسی حالت پر تھی یا بدل گئی تھی، تو جو آدھی بقی تھی وہ آدھی دے دو اور باقی قیمت کیا کر دو، تو اس میں آپ کے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ جیسے یہاں پر دوسری حدیث میں ہے کہ من اقال نادما اقالہ اللہ یوم القیامہ، جو شخص کسی کے ساتھ کچھ بیچ چکا ہے یا کسی کے لیے کچھ خرید چکا ہے یا اس کو دیا ہے یا اس سے اس نے لیا ہے، دونوں رضامندی کے ساتھ اس کو کینسل کر گئے، تو اللہ رب العزت اس کو کیا کرے گا، اس کی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر اس میں اختلاف ہو جائے کہ میرا اتنا پیسہ تھا اور اتنا پیسہ تھا، تو پھر اس میں کیا ہوگا، ثمن کم کرنا یا زیادہ کرنا تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ پھر تو یہ بیع جدید شمار ہوگی نا، جس قیمت پر خریدی ہے بیچی ہے اسی پر واپس کرنا درست ہے، زیادہ مانگنا مطالبے کرنا پھر درست نہیں ہوگا، کیونکہ دوسرا والا شخص بھی راضی نہیں ہوگا جو کیا مخاصم ہے، دوسرا نفر ہے۔